بالکل آپ کو لگتا ہے فیصلہ کہاں ہونا ہے؟ جب دیکھیں فیصلہ سڑکوں پہ ہونا ہے، اس بارے میں مجھے ذرا بھی ابہام نہیں ہے۔ فیصلہ جو ہے بالآخر سڑکوں پہ ہوگا، یہ عدالتی عمل سے نہیں ہوگا، یہ پارلیمانی عمل سے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب آپ یہاں 4 لاکھ کی تعداد میں نکلیں گے باہر۔ اگر یہاں 8-10 ہزار آتے ہیں تو 2,000 کو تو گرفتار کریں گے، باقیوں کو مار پیٹ کے آگے پیچھے تتر بتر کر دیں گے۔ پاکستان کی قوم کو فیصلہ کرنا ہے بالآخر کہ وہ سڑکوں پر کب آئے گی اپنی آزادی کے لیے۔ دیکھیں میں کال دے سکتا ہوں، مجھے روز کہا جاتا ہے آپ کال کیوں نہیں دیتے؟ کال دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن کال میں اس دن دوں گا اس نوعیت کی جب مجھے یقین ہوگا کہ 3-4 لاکھ کا مجمع یہاں ہوگا، 15-20 ہزار کا نہیں ہوگا۔ یہ اب آپ کا فرض ہے، یہ پاکستان کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلنے کی تیاری کرے، جو بھی آپ کے سامنے مشکل ہے اس کو عبور کرے۔ یہ کام صرف سیاسی ورکروں کا نہیں ہے جو بسوں میں آتی ہیں 30-40 ہر MP لے آئے، وہ آئیں گے اور وہ بہت کمیٹڈ لوگ ہیں، ان کی جو جد و جہد ہے اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ ہمارے سیاسی ورکرز نے جو جبر سہا ہے، جو ظلم سہا ہے، وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں، وہ توانا کھڑے ہیں، لیکن ان پہ کتنا بوجھ ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ پوری قوم کا بوجھ ہے جو قوم کو اٹھانا ہے۔ سر یہ بھی بتائیے گا، کل جو ہے وہ ملاقات ہوئی علیمہ خانم صاحبہ کی عمران خان سے، بہت زیادہ تشویشناک صورتحال انہوں نے بتائی ہے کہ خان صاحب کو جس طرح انہوں نے رکھا ہوا ہے، باہر نہیں جانے دیتے، کال کوٹڑی ہے، سیل بہت چھوٹا کر دیا ہے، بجلی بند کر دیتے ہیں، بہت زیادہ مسائل انہوں نے بتائے ہیں، اور ان کی الٹیوں کا بھی بتایا کہ ان کو کھانا میں یہ سب بات میں بتا چکا ہوں پہلے۔ دیکھیں جب 3 اکتوبر کو ان سے ملاقاتیں بند کی گئیں، جو صورتحال ہے وہ یہ ہے 5 دن تک بجلی بند رہی، یعنی کہ 5-6 بجے کے بعد گپ اندھیرا ان کے سیل میں ہو جاتا تھا۔ ان کا سیل یہی 8x8 کا ہے، ان کو ایک لمحے کے لیے بھی اس سیل سے باہر نہیں نکلنے دیا گیا 10 دن تک۔ 10 دنوں کے بعد اگلے جو 2 ہفتے تھے 1.5 گھنٹہ صرف ان کو باہر نکلنے دیا گیا، جبکہ جو قتل کے بھی مجرم ہیں ان کو بھی 12 گھنٹے باہر نکلنے دیا جاتا ہے دالان میں یا جو جیل کے اندر ایک میدان ہے۔ تو ان کے اوپر سختی کی گئی، اس نوعیت کی سختی کی گئی جو ہر ٹارچر کی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون آپ اٹھا لیں، اس میں جو اذیت یا ٹارچر یا تشدد کی جو تشریح ہے یہ اس کے زمرے میں آتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ ثابت قدم ہیں۔ ان کو بالکل چند دن خوراک ایسی ملی کہ ان کو الٹیاں ہوئیں، لیکن اب خوراک مناسب ہے، اور کل انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ان کو ایکسرسائز سائیکل بھی اب دے دی گئی ہے، اور اب 1.5 گھنٹے سے زیادہ وہ اپنے سیل سے باہر نکل سکتے ہیں، کوریڈور میں واک کر سکتے ہیں۔ تو کچھ حالات ان کے بہتر ہوئے ہیں، لیکن جس حالت میں ان کو رکھا گیا یہ یقیناً ایک حملہ تھا ان کی ذات پر، یہ ایک حملہ تھا ان کے احترام آدمیت پر۔ بشرا بی بی سے میری 2 دن قبل پشاور میں ملاقات ہوئی، انہیں جس جگہ رکھا گیا وہاں اوپن سیور تھا جس میں سے چوہے نکلتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں جب جا نماز پہ بیٹھتی تھی نماز کے لیے تو چوہے میرے ارد گرد دوڑتے تھے، رات کو چھت سے چوہے نیچے گرتے تھے بستر کے اوپر یا جو بھی چٹائی ان کو دی گئی تھی۔ تو یہ ایسی صورت دیکھ لی ہے ان لوگوں نے، لیکن اس کے باوجود یہ ثابت قدم ہے۔ خان صاحب نے کل باشگاف الفاظ میں کہا کہ میں ہار ماننے والا نہیں، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں، میرے ساتھ جو بھی ہو جائے، خواہ فوجی عدالتیں ہوں خواہ کچھ اور ہو، میں عوام کی جنگ لڑتا رہوں گا، آزادی کی جنگ لڑتا رہوں گا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی جو تھی اس کے اندر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی کردار ادا کیا ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی خبر نہیں؟ میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں۔ اچھا سر، ایک کے ممبر کے ساتھ کل عمران خان نے آپ کے باقاعدہ جو دیکھیں یہ بات ہو گئی ہے، غیر اہم بات ہے، وہ بھی گلے شکوے اب آپ کے دیکھیں یہ ایک تنظیم میں نظم کی بات ہے، میرا کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے۔ اس تمام عمل میں ہمارا مقصد نصب العین صرف ایک ہے، بڑا نصب العین، پاکستان کے عوام کی آزادی، عمران خان کی آزادی، یہ دونوں چیزیں مشروع